اللہ وبرکاتہ۔ محنت کا دانہ۔ ایک نیک دل بادشاہ کسی ملک پر حکومت کرتا تھا۔ اس کی وسیع سلطنت میں جان پہچان کھیت اور باغ پھیلے ہوئے تھے۔ ایک دن بادشاہ اپنے محل کے باغ میں ٹہل رہا تھا۔ اسے ایک باغ کے نیچے کبوتر کے دانے جتنا گندم کا دانہ ملا۔ پہلے تو حیران ہوا اور اسے پتھر سمجھا، مگر جب اس نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ گندم کا دانہ تھا، جو موجودہ زمانے کے دانے سے کئی گنا بڑا ہے۔ بادشاہ نے فوراً باغ کے مالک کو بلوایا اور اس سے پوچھا، ہمیں اس گندم کے دانے کے بارے میں بتائیں، یہ کہاں سے آیا ہے؟ بیچارہ مالک پریشان ہو گیا، کیونکہ وہ خود اتنے بڑے دانے پہلے نہ کبھی دیکھا تھا۔ اس نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، میں نے ایسا دانہ آج سے پہلے نہ دیکھا، نہ اس کے بارے میں کبھی سنا ہے۔ شاید آپ کے وزیروں میں سے کسی کو اس کے بارے میں علم ہو۔ بادشاہ کو یہ مشورہ اچھا لگا۔ اس نے فوراً تمام وزیروں کو دربار پر بلوایا۔ جب سب آئے تو اس نے ایک پلیٹ میں رکھا گندم کے دانے کی طرف اشارہ کر کہا، آج ہمیں یہ بڑا سا دانہ گندم کا اپنے باغ میں ملا ہے، جیسے شاید کوئی پرندہ وغیرہ اٹھا کر لایا ہوگا۔ آپ میں سے کسی کو اس کے بارے میں معلوم ہو تو یہ کہاں سے آ سکتا ہے، اور کہاں اتنے بڑے دانے والی گندم کہاں اگی ہوگی؟ سب وزیر خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے اور سوچتے رہے کہ شاید بادشاہ کو غلط فہمی ہو گئی ہے، جو اتنے بڑے چیز کو گندم کا دانہ سمجھ رہا ہے۔ مگر جب انہوں نے اسے چھو کر دیکھا تو وہ بھی حیران رہ گئے۔ کسی کے پاس بادشاہ کی تسلی کے لیے جواب نہ تھا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ جھک گیا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس کے ایک دانے اور وزیر نے اسے مشورہ دیا کہ بادشاہ سلامت، ہم سب وزیر مولا سلطنت میں مصروف رہتے ہیں، اس لیے ہم نے کبھی اس طرح کا دھیان نہیں دیا۔ میرا خیال ہے کہ میں کسی بڑے انسان سے پوچھنا چاہتا ہوں جو اس کے بارے میں صحیح معلومات دے سکے۔ بادشاہ نے یہ سن کر کچھ سوچا اور اپنے سپاہیوں کو کسی برے کسان کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ کچھ دیر بعد ایک نہایت برا آدمی 2 لاٹھیوں کے سہارے بادشاہ کے پاس پہنچا۔ اس کے بال سفید ہو چکے تھے اور منہ میں دانت بھی نہیں تھے، آنکھیں بھی کمزور تھیں۔ بادشاہ نے بوڑھے کو گندم کا دانہ دکھا کر پوچھا، بزرگ، کیا آپ نے ایسے گندم کا دانہ کہیں دیکھا ہے؟ بوڑھے نے بڑی مشکل سے بادشاہ کا سوال سنا اور جواب دیا، نہیں، آپ میرے والد صاحب سے پوچھیں، شاید وہ کچھ بتا سکیں۔ بادشاہ نے اس کے والد کو بلوایا اور کچھ دیر بعد ایک اور برا آدمی ایک لاٹھی کے سہارے بادشاہ کے دربار پر آیا۔ اس کے سفید بالوں میں کچھ کالے بال بھی تھے، منہ میں بھی 2-4 دانت سلامت تھے، نظر بھی کچھ بہتر تھی۔ موجودہ طور پر وہ اپنے بیٹے سے زیادہ بہتر حال میں تھا۔ بادشاہ نے اسے اسی حال میں دیکھ کر حیران ہوا اور پھر اسے گندم کا دانہ دکھا کر سوال کیا، بڑے صاحب، کیا آپ اس طرح کی گندم کے دانے میں جانتے ہیں؟ بوڑھے نے گندم کا دانہ دیکھا اور کہا، جناب، میں نے اتنا بڑا دانہ کہیں نہیں دیکھا۔ ہمارے زمانے میں گندم کا دانہ بڑا تو تھا، مگر یہ تو کافی بڑا ہے، شاید میرے والد آپ کو کچھ بتا سکیں۔ بادشاہ نے بے چینی کے عالم میں اس بوڑھے کے باپ کو دربار پر بلوایا۔ کچھ دیر بعد ایک شخص بغیر کسی سہارے کے دربار پر داخل ہوا۔ اس کے سر کے بال آدھے سفید اور آدھے کالے تھے، منہ میں دانت بھی اپنے بیٹے اور پوتے سے زیادہ تھے، یعنی کہ یہ بوڑھا صحت کے معاملے میں اپنے بیٹے اور پوتے سے کہیں گنا اچھا حال میں تھا، لہذا یہ کافی بڑی عمر کا تھا۔ بادشاہ نے اسے دیکھ کر مزید حیران ہو گیا۔ اس نے بوڑھے کو گندم کا دانہ دکھا کر پوچھا، حضرات، کیا آپ ایسے گندم کے دانے کہیں دیکھا ہے؟ بوڑھے نے گندم کا دانہ بڑے غور سے دیکھا اور خوشی سے مسکراتے ہوئے بولا، جی ہاں بادشاہ سلامت۔ بادشاہ نے حیرانی سے پوچھا، سچ؟ مگر کہاں؟ بوڑھے نے جواب دیا، جناب، گزشتہ زمانے میں ایسے
ایسے ہی گندم کے دانے ہوا کرتے تھے، لوگ انہیں پیس کر خوب آٹا حاصل کرتے تھے، ان کا ذائقہ بھی لاجواب تھا۔ بادشاہ بولا، اچھا، اس زمانے میں گندم اتنی بری کیسے ہوا کرتی تھی؟ اس بوڑھے نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، بادشاہ سلامت، اس دور میں زمین ساری اللہ ہی کی سمجھی جاتی تھی۔ ہر شخص اپنی ضرورت کے مطابق کاشت کرتا اور اس سے اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتا تھا، مگر جوں لوگوں میں اضافہ ہوا، زمین چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹنے چلی گئی۔ اسی طرح گندم کا دانہ بھی چھوٹے سے چھوٹا ہو گیا، مطلب یہ کہ برکت ختم ہو گئی۔ بادشاہ نے حیرانی سے بوڑھے کی بات سنی اور بولا، جناب، میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ اس بات میں کیا راز ہے کہ آپ کی عمر میں اپنے بیٹے اور پوتے سے بڑی ہے، مگر ان کی طرح لاٹھیوں کے سہارے نہیں آئے، اور آپ کی جسمانی حالت بھی ان سے کافی بہتر ہے۔ یہ سن کر بوڑھا بولا، بادشاہ سلامت، دراصل بات یہ ہے کہ ہمارے دور میں ہر شخص محنتی تھا، اپنا کام خود کرتا تھا۔ ہم صبح سے شام تک لگے رہتے تھے، محنت کرتے تھے، کسی دوسرے پر انحصار نہیں کرتے تھے، مگر جیسے جیسے زمانہ بدلا، لوگ دوسرے کے محتاج ہو گئے، کھیتوں میں کام کرنے کے لیے مزدور رکھے گئے اور دیگر سہولتوں سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا۔ اسی سے وہ کمزور ہوئے چلے گئے۔ میرا بیٹا ایک لاٹھی کے سہارے آیا، مطلب اس نے دوسروں پر انحصار تو کیا ہے، مگر کچھ کم، جبکہ میرا پوتا 2 لاٹھیوں کے سہارے آیا، مطلب وہ مکمل طور پر دوسروں سے کام لیتا تھا، جبکہ لوگ اس لیے کمزور اور ناتوان ہیں۔ بادشاہ اس بوڑھے سے بہت متاثر ہوا، اس نے اسے انعام دے کر اپنے دربار پر نشین رکھ لیا۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شکریہ۔